بخاری مسلم میں حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا تو اس میں آپ نے پہلا جملہ یہ بولا تھا، علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پہ آ گیا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ آپ کی وجہ سے ایک شخص ہدایت پہ آ جاتا ہے نا، آپ پوری زندگی بھی روزانہ 1000 نفل پڑھتے رہے، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی چیز جو ایک بندے کو نہیں، اس کی پوری نسل کو دوزخ سے بچا کے جنت طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کو تو اس بات کی خوشی ہے اور یہ کام پیغمبروں والا ہے، تو اس کے لیے ایکسٹروورٹ ہونا پڑتا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے، یہ پیرلل میں دونوں چیزیں چلنا مشکل ہو جاتی ہیں، اور بعض لوگ اس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا کام بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے کام میں مصیبت بھی بہت بڑی ہے، لوگوں کی آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، لوگ آپ پہ تانے کریں گے، لوگ آپ کو مارنے پیٹنے پہ بھی اتر آئیں گے، آپ کے اوپر کمنٹس بھی پاس کریں گے، گھر والوں سے آپ کو جو ہے وہ تکلیف اٹھانی پڑیں گی، ڈانٹ پلائیں گے سارے کہ تو کیڑے پاسے لگ گئے، جبکہ آپ اکیلا رات کو کھڑے ہو کے روزانہ 10 پارے پڑھتے رہے، نہ محلے والوں کو کوئی فکر ہوگی آپ کی کہ یہ کس طرف لگ گیا ہے، نہ آپ کے گھر والوں کو ہوگی، لیکن آپ اسی محلے میں نکل کے لوگوں کو کہیں گے یار یہ کتاب و سنت کی طرف آ جاؤ، قرآن کا راستہ اختیار کرو، شرک چھوڑ دو، برے کام چھوڑ دو، نماز پڑھا کرو، تو سب کو فکر لگ جائے گی آپ کی۔ اس سے بھی بڑھ کے آپ بے نمازی ہو، آپ کو کسی نے نہیں کہنا نماز پڑھو، لیکن آپ نماز میں رفع دین شروع کر دیں تو بے نمازی بھی آپ کو سمجھانا شروع کر دیں گے، تو کیڑے پاسے لگ گئے ہیں۔ فرق دیکھا ہے آپ نے؟ یہ یعنی ان کے گمراہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بے نمازی جو خود نماز نہیں پڑھتے، اگر کوئی سنت کے مطابق نماز شروع کر دے اس کو سمجھانے لگ پڑتے ہیں، اور جب وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا اس کو کوئی نہیں آگے سمجھاتا کہ تو نماز نہیں پڑھتا، اور اگر وہ پڑھنا شروع کر دے سنت کے مطابق تو سارے بے نمازی بھی سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام بہت مشکل کام ہے۔ یہ تو آپ کو آگے جا کے پھر سمجھ آئے گی نا، جب سورۃ العصر شروع ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اوبلیگیٹری رکھا ہے، یہ خالی ڈنگ ٹپاؤ کام نہیں ہے، یہ جنت میں جانے کے لیے 4 بنیادی شرائط ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو سارے پوری کر رہے ہیں۔ اصل شرائط اگلی 2 ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنی ہے، وتواصوا بالصبر، پھر پھینٹی لگے گی صبر کرنا ہے۔ یہ پھر آپ کو پھر حسینی بننا پڑے گا اس کے لیے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، اور حسین علیہ السلام حج کے دنوں میں حج چھوڑ کے کوفے جا رہے ہیں، کیوں؟ ان کو پتا تھا یار یہ حج تو بڑے آسان ہے، جو کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ کام امت لیول کا کام ہے، وہ اس حج سے بڑھ کر، تو وہ بظاہر لوگوں کو حج اور عبادتیں بڑی نظر آ رہی ہوں گی، اور حج کے دنوں میں وہاں سے چھوڑ کے جانا یہ معیوب لگ رہا ہوگا، لیکن جن کو دین کی یعنی اصل روح کا پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام، اعلان حق کرنا، جابر حکمران کے سامنے کلمات حق بلند کرنا، یہ سید الشہداء، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، مسند الحاکم کی حدیث ہے سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی حدیث کے تحت ہم حضرت حسین ابن علی کو سید الشہداء کہتے ہیں، اور صرف حسین ابن علی نہیں، قیامت تک سید الشہداء چلیں گے، جن جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں کلمہ حق بلند کیا اور ان کو قتل کیا گیا وہ سب سید الشہداء ہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ سید الشہداء ہیں، قاضی القضاء کا عہدہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے، حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے پر سیدنا نفس زکیہ علیہ السلام کو فتویٰ دینے پہ، کربلا کے بعد ایک اور کربلا بھی ہوئی ہے، اس میں حضرت نفس زکیہ تھے، حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے، ان کے حق میں امام حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا، اس کی پاداش میں امام حنیفہ کو بھی جیل کاٹنی پڑی اور زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ سید الشہداء ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ناسبیوں کے خلاف انہوں نے خصائص علی کتاب لکھی، مولا علی کے فضائل پہ 194 حدیث، شہید کر دیا گیا، سید الشہداء ہیں۔ سید الشہداء قیامت تک رہیں گے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو دجال کے خلاف وہ مؤمن کھڑا ہوگا جسے 2 ٹکڑے جس کے دجال کرے گا، وہ اپنی اس وقت زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا، 2 ٹکڑے کروا کے بھی دجال جب اسے زندہ کرے گا، کہے گا اب میرے پہ ایمان لا، میں تیرا خدا ہوں، وہ کہے گا نہیں تو دجال ہے، میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے، تو دجال ہے۔ تو جو قرآن و حدیث کو ماننے اور شعبتوں سے متاثر نہ ہو، جسے آپ کرامتیں کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے سید الشہداء۔
اور جیڑی گل ویکھے اتھے ہی ڈگ پوے تو وہ سید الجہلاء ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.